بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا عنوان ہے سائیکولوجیکل ڈیزیزز اور میجک، یعنی یہ جادو اور جنات کا چکر ہوتا ہے یا نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں اور علاج کے لیے کس کے پاس جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ لڑائی اور یہ اختلاف عام ہے۔ جو دیسی خیالات کے لوگ ہوتے ہیں وہ اعتقاد کرتے ہیں عامل حضرات پہ، اور وہ اپنے مسائل کو جادو اور جنات کی کارروائی سمجھتے ہیں، جبکہ جو لوگ سائنٹیفک لوگ ہوتے ہیں، جو دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، وہ ایسے تمام مسائل کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس کے علاج کے لیے ماہرین نفسیات کے پاس جانے کے قائل ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیوں، یہ اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے کہ یہ جادو جنات ہیں یا یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کی علامات جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، اور وہ علامات ایسی ہیں کہ اگر کوئی انسان گوگل کرے یا ان علامات کو پڑھنا شروع کرے تو وہ اس بات پر قائل ہو جائے گا کہ یہ بیماری مجھے بھی ہے۔ وہ اس بات پہ قائل ہو جائے گا کہ مجھے یہ نفسیاتی بیماری ہے، وہ اس بات پہ بھی قائل ہو جائے گا کہ میرے اوپر جادو اور جنات کا اثر ہے، کیونکہ ان کی علامات ایک جیسی بھی ہوتی ہیں اور اتنی کامن اور اتنی کنفیوزنگ ہوتی ہیں کہ وہ ہر انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہے۔ اب اس سلوشن کی طرف ہم کیسے جائیں، اس مسئلے کا ہم حل کیا کریں، اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جادو کیسے انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ جادو انسان پر 3 طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، یا 3 ڈائمینشنز میں، 3 سمتوں میں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ پہلی ڈائمینشن ہوتی ہے بائیولوجیکل اور فزیکل، یعنی انسان کو فزیکلی کوئی پرابلم آنا شروع ہو جائے گا لائف میں، یا کوئی بائیولوجیکل ڈیزیز پیدا ہو سکتی ہے۔ بائیولوجیکل ڈیزیز بیکٹیریا وائرس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جنات کی انسان کے اورا میں انٹرفیرنس کی وجہ سے بھی بیکٹیریا اور وائرسز پیدا ہوتے ہیں جن سے بائیولوجیکل ڈیزیز ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ بائیولوجیکل سائنس جادو جنات کو نہیں دیکھ سکتی تو وہ اس طرف نہیں جاتی، بلکہ وہ اپنا علاج ایلوپیتھک میڈیسنز کے ذریعے کرتی ہے۔ دوسری ڈائمینشن جس میں جادو انسان پر اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے اسپرچول ڈائمینشن۔ انسان کی روحانیت، اس کی اسپرچویلٹی، اس کا اسپرچویلٹی سے لنک، اس کا تعلق، اس کا اورا اور اس کا ڈیوائن کنیکشن یہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور تھرڈلی، جو تھرڈ ڈائمینشن ہے جادو کے اثر انداز ہونے کی، وہ ہے سائیکولوجیکل ڈائمینشن۔ انسان کی نفسیات ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ جادو کے ساتھ ہمیشہ جنات ہوتے ہیں، جادو اور جنات لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر جادو کیا جائے تو وہ جنات کے ذریعے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اور کسی کے پیچھے اگر جنات لگائے جائیں تو ان جنات کو بھی جادو کے ذریعے پابند کیا جاتا ہے۔ تو جادو اور جنات ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جنات جو ہیں ان کا ایک طریقہ واردات جو ہوتا ہے وہ انسان کی حواس پر اپنا اختیار حاصل کرتے ہیں، انسان کے ذہن کو متاثر کرتے ہیں، انسان کی حواس پر قابو پاتے ہیں اور انسان کی نفسیات کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ یہ جو تھرڈ ڈائمینشن ہے میجک کی، یہ کنفیوز کرتی ہے سائیکولوجیکل ڈیزیزز کی علامات سے، کیونکہ یہ تھرڈ ڈائمینشن ہے ہی ایگزیکٹلی سائیکولوجیکل۔ علامات وہی ہوں گی جو ایک سائیکولوجسٹ ڈائگنوز کرے گا یا اسیس کرے گا، اور یہ جادو جنات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ اب کسی انسان کے ساتھ اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو وہ پیورلی نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یا اس نفسیاتی مسئلے کا اوریجن یا اس کے شروع ہونے کی جو وجہ ہے وہ جادو جنات بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سائیکالوجی جو ہے ایک سائنس ہے، جادو جنات کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتی لیبارٹریز میں، اس لیے سائیکالوجسٹ، ماہر نفسیات انسان کا رجحان جادو جنات کی طرف سے ٹوٹلی کٹ آف کرتے ہیں، اس کو دھیان نہیں دیتے، اس کو نہیں مانتے، اور پیورلی اس کو سائیکولوجیکل ڈیزیز سمجھ کے اس کا علاج کرتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کسی انسان پر
جادو اور جنات ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو مسائل پیدا آ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا کچھ نہیں ہوتا، پیورلی سائیکلوجیکل پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ علامات آ رہی ہوتی ہیں۔ ضرورت اس بات یہ ہے کہ کوئی ایسا ایکسپرٹ ہو جو ان دونوں فیلڈ میں ماہر ہو اور ان دونوں چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہو اور اسی طریقے سے اس کا علاج کر سکتا ہو۔ اب آخری بات کہ ایک چیز ان دونوں فیلڈز کی کامن ہے، جادو جنات کی بھی اور نفسیاتی امراض کی بھی۔ کسی بھی انسان کو نفسیاتی امراض بھی اسی وقت لاحق ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں جب اس کا ذہن ویک ہوتا ہے، اور کسی انسان پر جادو جنات کے اثرات بھی زیادہ ہونے کے یا اثر انداز ہونے کے امکانات اس وقت زیادہ ہوتے ہیں جب انسان کا ذہن ویک ہوتا ہے۔ جن کا ذہن سٹرونگ ہوتا ہے ان پر بھی جادو اثر کر سکتا ہے، لیکن دیر سے اثر کرتا ہے، کم اثر کرتا ہے۔ تو انسان کا ذہن ویک ہونا ایک بنیادی وجہ ہے۔ تو کوشش ہم نے کیا کرنی ہے، اپنے ذہن کو ویک نہیں ہونے دینا، اپنی پریشانیوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، ان کا سلوشن کرنا ہے، حسن تدبیر کرنی ہے، سدباب کرنا ہے، ایکسپرٹ سے رائے لینی ہے، اور اپنی زندگی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ پریشان ہونے کے بجائے جو ہمارے کرنے والے ایکشنز ہیں وہ ایکشن لینے ہیں، اور اللہ پہ توکل کرنا ہے، رضا اختیار کرنی ہے، اور اپنے ذہن کو سٹرونگ کرنا ہے تاکہ ہم کسی قسم کے نفسیاتی مسئلے یا جادو جنات کا شکار نہ ہو سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان دونوں امراض سے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہماری زندگی کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بہتر بنائے۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔